ویلکم بیک ویورز. بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بہت ہی ڈپریسنگ چیزوں کو ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان کی بورڈ کی جو کمٹمنٹ ہے اس کے ہم کمپیریزن کے اندر آپ بنگلہ دیش کی بورڈ کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب ایک بار مجھے بتائیے کہ ہم لوگ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ پچھلے 16 سال سے ہم لوگ بنگلہ دیش کو ہرا رہے ہیں. ذرا ایک منٹ ذرا لیٹس اسٹیپ بیک فار اے سیکنڈ. تو 16 سال سے انہوں نے ہمارے ساتھ 50 دفعہ کھیلا ہوگا, 100 دفعہ کھیلا ہوگا, ہر دفعہ ہارے اور اکثر بہت برا ہارے. ہم پہ ایک ہفتہ بہت برا آ گیا مانتا ہوں, تو میں اپنی ٹیم کو تھوڑا ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم 4 ون ڈے بھی ہار گئے, ہم 3 ون ڈے بھی ہار گئے, 20 ون ڈے بھی ہار گئے, بہت برا ہوا. مگر ہم جب 16-17 سال سے جیت رہے تھے اس وقت ہمیں کبھی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی, اتنا ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے ہار گئے. تو ایسی کیا پریشانی ہو گئی کہ بھائی ہو جاتا ہے کرکٹ میں, اچھی ٹیموں کی وائٹ واش ہو جاتے ہیں. ہم نے انگلینڈ جیسی ٹیم کو ہرایا ہے, وائٹ واش کیے, تو کیا ہو گیا؟ دنیا تو ختم نہیں ہو گئی. بالکل, بہت اچھی بات کی ہے تم نے, ایک بڑا خوبصورت زاویہ دیا ہے تم نے اور جینے کی امید چھوڑنے کی کوشش کی ہے, لیکن بڑی بیوقوفی والی بات کی ہے, بہت ہی بچکانہ بات کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کاشف بھائی ایک بات مجھے بتائیں, انلیس کیا ایگری ود یو کہ بیش کرے ہماری ٹیم کو, انف بیشنگ آف پاکستانی ٹیم. بیشنگ نہیں کر رہے, ختم. میں آنیسٹلی آئی ایم لائک لوگ اظہر پہ شور مچا رہے ہیں. بیٹے شہزادے کالر وی ہیو اے ریفری ان دی میچ. آئی تھنک وہ رشید بھائی نے دیکھ لیا کہ پھڈا ہونے والے کال کروا دیتے اس سے پہلے کہ پھڈا ہو جائے ہمارا. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم بیٹا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے بخاری تک ہمارا کوچ بنے ہماری انجریز بڑھی جا رہی ہیں. ورلڈ کپ انڈیا نے دیکھا کہ انجریز بڑھی جا رہی ہے, بیک ٹو بیک انجریز. رائٹ. ابراج علی ایک میچ سے برا کھیلے اور ان کی انجری ہو گئی ہے. لگتا بخاری نے کچھ کرتے ہیں اس طرح تو انجریز کبھی نہیں ہونے والی. بہت شکریہ. For starters, let me tell you this, you spoke very well. Or you spoke probably better than 90% of adults when they call here. And even us. ہم سے بہتر. Congratulations, you were ready, you spoke really well, and you made an excellent point. اور اس بات کا ہم شروع میں جواب دے چکے ہیں, انجری کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی نا. لڑکے کچھ زیادہ فٹ ہے ہمارے, کیوں انجریز ہو رہی ہیں؟ نہیں, وہی وجہ کہ لڑکوں کی فٹنس کا معیار بہت خراب ہے. اور دیکھو اب تمہاری بات پہ آ جاتا ہوں کیونکہ اس میں جو ہے نا ان کا بھی جواب آ جائے گا. بات ہارنے جیتنے کی نہیں ہے خرم, خدا کے واسطے اس بات کو دماغ میں بٹھا لو, سطحی سوچ اپنی ختم کر دو. تم آؤ باتوں کی گہرائیوں تک, تم آؤ معاملات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. تم ایک اچھے پاکستانی ہو, گڈ لکنگ آدمی ہو, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم جو بات کہو گے وہ صحیح ہوگی. نہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ میں جو کہوں گا وہ بھی صحیح ہوگا. میں آگے آ رہا ہوں, میں صرف تمہاری طبیعت صاف کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی. اچھا اب نکالیں اس سے نجم سیٹھی کا غصہ میرے پہ ہمیشہ کی طرح. اچھا بات ہارنے جیتنے کی نہیں ہے. دیکھو پاکستان آسٹریلیا سے کوارٹر فائنل ہارا تھا, لیکن اتنا دکھ نہیں ہوا تھا کیونکہ پاکستان نے فائٹ دی تھی. ہمیں وہ 5 اوور وہاب ریاض کے ہمیں کافی تھے اپنے آپ کو مطمئن اور خوش کرنے کے لیے. لیکن جو پچھلے 10 دنوں میں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوا ہے نا, وہ ہار جیت نہیں ہے, وہ ایک ذہنی بیماری کی عکاسی ہے. وہ ایک پرانی غلط سلط فیصلوں کی اور ذاتی انا پرستی کے جو درخت لگائے گئے ہیں ان کا پھل ہے. وہ اس سوچ کی 25 سال کے غلط فیصلے, جو غلط فیصلے. مسئلہ اگر پاکستان 4 رن سے 2 رن سے 1 وکٹ سے کوئی گیم ہارا ہوتا, 20 رن سے 30 رن سے ہارا ہوتا تو میں مانتا کہ چلو بھی گیم ہوا. جو تم نے بات کی کہ ہم نے ہرایا ہے, ہم نے بنگلہ دیش کو آخری دفعہ ایشیا کپ میں ہرایا تھا. میں اس گیم کو دیکھ رہا تھا. اعزاز چیمہ نے فائنل ورلڈ کپ کا پچھلے سال کی بات ہے, پچھلے سال تو پاکستان ہار گیا تھا سری لنکا سے, پچھلے سال کا اعزاز چیمہ نے آخری اوور میں ان کی وکٹیں نکال کر کے ان کا ستیہ ناش کر دیا تھا. اس وقت بھی وزیر اعظم ان کی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آنسوؤں سے دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی. مجھے آج تک وہ سین یاد ہے کیونکہ وہ گیم جس میں آفریدی نے آخر میں آ کے 100 رن. ہاں, یہ پچھلے والے گیم کی بات ہے, پچھلے سال کی بات ہے, جس میں شاہد اور فواد نے پاکستان کو اسٹینڈ پرووائڈ کیا تھا. ہارا ہوا گیم تھا, پاکستان جیتا تھا. لیکن بات جیت ہار کی نہیں ہو رہی یہاں پہ, بات ہو رہی ہے ذاتی اچھائیوں کی, برائیوں کی, انا پرستی کی,
خود پرستی کی اور ان غلط فیصلوں کی جس سے یہ ٹیم ڈوب رہی ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں اور آج میں پھر یہ بات کروں گا کہ پاکستان کی قوم سے کرکٹ چھین لی گئی ہے. اور آج شہریار صاحب نے آج پھر یہی کہہ دیا. وہ کہیں اس کے تو ہاتھ میں کنٹرول ہے, وہ تو کچھ کر سکتے ہیں یار, وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے سولوشن کیوں نہیں دیا ساتھ میں؟ سولوشن اور کہا نا کہ بنگلہ دیش کی سیریز کے بعد فیصلہ کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ کتنے ایمانداری سے کریں گے لیکن کوشش ضرور کریں گے. یہ کہا. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے, اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ یہ کہہ رہا ہوں, آپ کے سارے پروگرام میں دیکھتا ہوں اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب اس کو کرتے ہیں, مگر اس کا حل یہ نہیں ہے. اس کا حل یہ, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھینس کے آگے بیٹ بجا رہے ہیں. بھینس کے آگے بیٹ بجا رہے ہیں اور کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ اتنے عرصے سے یہ لوگ یہ پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں میں, مگر وہی وہ ہے, کیا نام ہے ان کا, یہ جو ہے آپ کے کوچ وقار یونس صاحب, وہ اناظ مسئلہ پاکستان ٹیم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. میرا تو خیال ہے کہ 10ویں نمبر سے بھی نیچے نکل جائے گی. ٹھیک, بالکل. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. بالکل وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. بھینس کے آگے, آئی تھنک وہ بھینس کے آگے بیم بجا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ سیٹھی صاحب کے آگے. نہیں, وہ اس کی مثال تھوڑی سی چینج کر دیتے ہیں. آج کل کے زمانے میں جس طرح کا بورڈ ہے اس سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ بھینس کے آگے نہیں گدھے کے آگے بین بجانے والی بات ہے. وہ ہم گدھے کے آگے بین بجا رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں وہ بالکل. کاشف بھائی, ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم اپنی بات کریں گے, اپنی بات کریں گے. ٹھیک ہے, بولنا ہماری ذمہ داری ہے, نہ ماننا ان کا فرض ہے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. سمجھے نا, تو ہمیں تو مٹی کی محبت میں وہ قرض اتارنے, ہمارا دل دکھتا ہے تو ہم بولیں گے. ایگزیکٹلی. اب آ جاؤ آگے, اس بچے کی بات پہ غور کرو جو اس نے کی تھی. اچھا, میں ایک چیز آپ سے آپ پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی میں نے, جہاں میں ہم لوگ ایونٹس میں جا رہے ہیں ویکینڈ پہ, آگے پیچھے کچھ دوست ہمارے, آپ کافی ایونٹس میں جاتے ہیں, جی آپ آگے کریں بات. اچھا, تو بات یہ کہ بہت لوگ میں سے دوست نیو یارک سے, آگے شکاگو سے بتا رہے ہیں کہ لوگ اس شو کے بارے میں بہت بات کر رہے ہیں, کہ بہت ڈی وی آر کر کے سنتے ہیں. آپ نے جب یہ شو کرنا شروع کیا تھا, میں تو چلو بعد میں آیا, کیا آپ نے سوچا تھا کہ یہ شو ایک دم سے یو ایس میں, کینیڈا میں اتنے لوگ پسند کریں گے اور اتنے لوگ پریشان بیٹھے ہوں گے کہ جو کال کر کے 500-400 کالیں آتی ہیں؟ ڈیڈ یو ہیو دیٹ ویژن؟ نہیں, اللہ کا احسان ہے کہ وہ بس یہ کہ کوشش یہ ہے نا ہماری, دیکھو نا یہ بات تو میں بڑی اچھی کر دی ہے, اس کا جواب بھی بہت صاف ہونا چاہیے. وہ یہ کہ ہماری کوشش یہاں بیٹھ کر کے ہرگز کسی کی ذاتی دشمنی یا ذاتی برائی یا اس کی کوئی ذاتی پرابلم کی طرف انگلی اٹھانا نہیں, کیونکہ اس سے زیادہ پرابلمز ہماری ذات میں موجود ہیں, ہماری اپنی شخصیت میں اس سے زیادہ پرابلمز موجود ہیں. لیکن چونکہ کرکٹ کی بات ہے تو ہمارا سارا فوکس کرکٹ پہ ہوتا ہے, اور چونکہ ہم بات وہ کرتے ہیں جو دوسرے دلوں میں رکھتے ہیں, تو ویورز اس سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, تو وہ سنکرنائز ہو جاتا ہے, وہ لگتا ہے کہ آپ ان کی زبان بولنا شروع ہو گئے. تو یہ کہانی, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ بات صحیح کریں. میں پھر ویورز کو یہ بات بتا دوں, ہوتی ہے مگر سچ ہوتی ہے, اور میں یہ بات ویورز کو بتا دوں کہ جتنے لڑکے اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیل رہے ہیں, یا پچھلے سال کھیل رہے تھے, یا 6 مہینے پہلے کھیل رہے تھے, ان میں زیادہ تر سے میری ذاتی دوستی ہے, میرے ذاتی تعلقات ہیں. لیکن میرے ذاتی تعلقات شو کے بعد, ہاں ابھی بھی, ابھی صبح احمد سے بات ہو رہی تھی, احمد شہزاد سے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ ذاتی تعلقات ہیں, لیکن ذاتی تعلقات کسی بھی طرح سے پاکستان سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے. بات ختم. بہت شکریہ. آئی تھنک وی ہیو اے کالر. اوکے, اینڈ السلام علیکم کالر, پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے, اپنا نام بتائیے, آپ کس سٹی سے کال کر رہے ہیں, اور اپنا کوشچن شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی, میرا نام شمیم ہے اور میں شکریہ سے بات کر رہا ہوں. السلام پہلے تو یہ کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, تھینک یو, اور اس کی جتنی کی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں, آپ یقین کریں ہماری بھی دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے, کیونکہ پاکستان کی, جی, اور جس طرح سے پاکستان کی ٹیم اس وقت مشکلات سے دوچار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ خدا کے لیے یہ پروگرام بند نہیں کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. میں تھینک یو سو مچ, بہت بڑا انپٹ. آپ نے یہ کبھی نوٹ نہیں کیا ہوگا کہ
جو بھڑاس ان کی نکلتی ہے سب سے زیادہ ان کی بھڑاس مجھ پہ نکلتی ہے کیونکہ میرے پہ وہ غصہ نکالتے ہیں مصباح کا, میرے پہ غصہ نکالتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کا, شہریار صاحب کا, وقار کا, سارا غصہ مجھ پہ نکلتا ہے. صحیح بات ہے, مگر سر آئی لو اٹ, کیپ اٹ دی سیم وے. تو اب آگے چلتے ہیں, میں اب تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں پھر وہ ریپیٹ کر دوں کہ جو ہونا چاہیے اس وقت, وہ جو پولز اور ہم نے بات کی تھی ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کی, وہ 1 مہینے میں مکمل ہو سکتی ہے. اس 1 مہینے میں ان کو بوٹ کیمپ لگا کے, سب سے بڑا مسئلہ ہمارا فٹنس کا ہے. فٹنس ہوگی تو لڑکا ذہنی طور پہ بھی فٹ ہوگا, جسمانی طور پہ بھی ہوگا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہوگی, اور اچھا برا سمجھنے کا بھی اس کو عقل ہوگی, اور پھر وہ پرفارمنس دے گا. پھر اس کو آپ دکھائیں کہ بلہ چپو کی طرح چلانا ہے یا بلہ سیدھا چلانا ہے یا بلہ ٹیڑھا چلانا ہے, یہ پھر آپ اس کو سکھائیں. ایک کویشچن اسی پوائنٹ پہ, آپ کیا واقعی بلیو کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان آئے بغیر پاکستان کی کرکٹ کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل, دیکھو بات ہو سکتی ہے بغیر انٹرنیشنل ٹیم پاکستان آئے ہوئے, بالکل ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. دیکھو یار یہ کوئی بات نہیں, از اٹ اے میجر پرابلم؟ اٹس اے ہیوج پرابلم. لیکن اس کے لیے ضروری کیا, ساؤتھ افریقہ مثال لے لو نا یار, تم لوگ, تمہارا مسئلہ ہے کہ تم پڑھ لکھ کے آتے نہیں, کوئی زمانوں تک نہیں کھیلنے دیا ان کو, کتنے عرصے تک وہ ملک سے باہر نہیں کھیلے, لیکن انہوں نے, ساؤتھ افریقہ نے سالوں لگا دیے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ اپنے لڑکوں کو مانجنے میں, تیار کرنے میں, گروم کرنے میں, اور پھر جب وہ آئے تو دنیا کے فاسٹسٹ بالر, دنیا کے بہترین بیٹسمین. amazing point, that is the point, that is an excellent this is what it is, کہ وہ لوگ, ان لوگوں کو ہم نے 30 سال کرکٹ, کتنے سال کرکٹ نہیں کھیلی, 20 سال تک کرکٹ نہیں کھیلی تھی, اور جب وہ آئے تو پھر ایسے دھماکہ کیا, دھماکہ کر دیا انہوں نے. وہ 96 کا ورلڈ کپ آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے ایلن ڈونلڈ گیند کر رہا تھا. اس کے بعد سے دنیا کرکٹ پہ حکمرانی, اے بی ڈیویلیئر جس نے کرکٹ کی دنیا کو نیا بلہ دکھا دیا, جس نے کرکٹ کی ڈکشنری, بیٹنگ کی ڈکشنری کو تبدیل کر دیا. ایگزیکٹلی, ہاشم آملہ جس نے کہ سکون اور ٹیلنٹ کی وہ معراج کو ٹچ کیا ہے, ہمبلنس کی اس معراج کو ٹچ کیا جس کو آئندہ نسلیں ٹچ نہیں کر سکتی. آپ کو صبح بولا کہ کالر کیوں کھڑے کرتے ہو, اب کیوں نہیں کھڑے کرتے؟ بہرحال وہ ایک الگ بات تو ہم کریں گے, لیکن یہ اس بات کو بہانہ بنانا کہ پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی اس لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں, یہ غلط ہے. It hurts. لیکن اس کے لیے جب ایسی صورتحال ہو جائے نا میرے بھائی, تو اس وقت ارباب اختیار کے کندھوں پہ اور بڑا بوجھ آ جاتا ہے کہ آؤ پھر کچھ ایسا کریں کہ ہم اندر تو اپنے آپس میں تو کھیلیں. ہم لڑکوں کو It is a problem and inshallah we will cover that problem. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی مجھے ہماری جو کرکٹ کی جو صورتحال ہے جو چل رہی ہے اس کا کیا کیا جائے, جیسے وقار ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کے کال کرنے کا. وقار کے حوالے سے اب کیا کریں, وقار کیسے جائیں گے؟ وقار کے حوالے سے دعا کریں جی, ہم بھی بیٹھ کے آگے نفل پڑھتے ہیں, آپ بھی کریں. یہ مجھے بتائیے آیت کریمہ کا ختم کریں. میرا خیال ہے کوئی وہ کہتے ہیں نا ان کو بلائیں, وہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں جو جنون بھگاتے ہیں, شاید وہ کوئی ہیلپ کر دیں. یہ مجھے بتائیے, نیا لڑکا مختار جو آیا ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ 2 چیزیں مجھے بات کرنی ہے. اس میں سنا کہ آفریدین کو لے کے آئے کراچی سے اپنے کہنے پہ, اور دوسرا یہ مجھے کسی نے بولا کہ سرفراز کے خلاف تھوڑا سا ایک کانسپریسی کر رہے ہیں. انہوں نے جو دوسرا کیپر بیچ میں ڈالا ہے رضوان, اس پہ اور پریشر ڈالنے کے لیے. ہاں, کامران اکمل کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا, یہ سرفراز کو نکالنے کا طریقہ ہے, سرفراز کو گھر بٹھانے کا طریقہ. پھر وہی بات, پاکستان, دیکھو میں یہ آج باتیں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن پھر تمہاری وہی عادت ہے نا کہ تم مجھے اکساتے ہو. جی جی, پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں 3 کیمپس کام کرتے ہیں بھائی, پچھلے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور مزید یہ پریشان کن صورتحال تک کام کر رہے ہیں. ایک وقار یونس صاحب جو آج تک اپنے جسم پر سے پاکستان کی ٹی شرٹ نہیں اتار پائے, وہ آج بھی اپنے آپ کو پاکستان کا پلیئر سمجھتے ہیں, کوچ بھی سمجھتے ہیں. دوسرا شاہد آفریدی کا کیمپ ہے, اور تیسرا مصباح حفیظ ٹائپ کے لوگوں کا کیمپ ہے. یہ مسلسل کام کر رہا ہے, ہر جگہ کام کر رہا ہے, ہر سیریز میں کام کر رہا ہے. سنکنائزیشن, خاندان, فیملی, محبت, پیار, ملک, نیشنلزم دفن ہو گیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کا سالوں پہلے, اور انتظامیہ نے پچھلے چند برسوں میں اس پہ سونے پہ سہاگا لگایا ہے, آئسنگ آن دا کیک لگائی ہے, کیونکہ انتظامیہ کے لوگوں کو علاوہ چند بیوروکریٹس کے خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم آج ہیں, کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر حکومت چلی گئی تو ہم چلے جائیں گے. ہماری کوالیفیکیشن یہی ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ ہمارا ماموں ہے,
जो वजीर आजम है वो मेरा चचा है, तो वो उनकी आप क्वालिफिकेशन। कैसे पीसीबी के चेयरमैन है जी, मेरे जानने वाले थे। एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है? टोटली यही होता था ना। अब आप पूछें अगर मुझसे, मैंने देखो ना इस मौजू पे बहुत बातें हो चुकी हैं, अब आप उठा लें टाइम नसीम अशरफ के ज़माने से, नसीम अशरफ से लेके और वो ज़िया जो थे वो तौकीर ज़िया साहब थे, उसके बाद भट्ट साहब थे, बीच में जनाब वो पीपल्स पार्टी के एक और, उनका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, वो भी थे। उसके बाद फिर जनाब ये आगे नजम सेठी साहब आए, उसके बाद शहरियार साहब आए। एक तारीख है हमारी, हम कंसिस्टेंट हैं, हम उस चीज़ में कंसिस्टेंट है कि कसम खा ली है कि कोई ऐसी हरकत ना करे कि पाकिस्तान को अच्छा, कभी कोई पिछले 15-20 साल के कोई पाकिस्तान का बहुत रिस्पेक्टफुल प्लेयर पुराना माजी का वो पीसीबी के चेयरमैन बनाओ ना? माजिद खान था। माजिद खान अपने ज़माने, हाँ माजिद खान बना था, 80s की बात है जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, ये 90s की, तो वो बहुत पुराने 20-25 साल की बात बताए ना। माजिद खान के अलावा उसके बाद कोई नहीं, माजिद खान के अलावा पीसीबी का चेयरमैन मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा हो तो इट्स वेरी वेरी क्लियर कि इट्स अ पॉलिटिकल टोटल पॉलिटिकल, क्योंकि वो सारे अपने मनपसंद होगा। अच्छा, आगे चलो, अजहर की बैटिंग थोड़ी बात करनी है। नहीं, बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि होने क्या जा रहा है अब अगले चंद दिनों में, चंद दिनों में क्या होने जा रहा है। ठीक है। एक चीज जो बड़ी खतरनाक हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो जिम्बाब्वे का टूर है, एंड आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, मैं लाइव इसको कब शुरू हो रहा है? रुक जाओ ना जरा एक बार, जल्दी नहीं ना, कि मेरी ये दुआ है और मैंने इस पे काम भी किया है कि ये टूर ना हो पाकिस्तान, इस वक्त ना हो ये टूर। देखो, हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब मियाँ बीवी घर में लड़ रहे हो ना, तो मेहमानों को बाहर से ही बच्चे भगा देते थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कह रहे, मान लेता हूं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश का आना, जिम्बाब्वे का आना, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान टीम की जो जहनी बीमारी की कैफियत है उससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान को हरा देना, पाकिस्तान को 9वें नंबर पे ले जाएगा आईसीसी रैंकिंग में। ठीक है। और फिर मुझे शक ये है, मुझे खतरा ये है कि कहीं क्वालिफाइंग राउंड की बात कोई ना करना शुरू कर दे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत तकलीफ दे बात। जान की अमान पर तो मैं डिसएग्री करना चाहता हूँ बेसिकली। आई टोटली डिसएग्री। आई थिंक कि जिम्बाब्वे को पाकिस्तान आना चाहिए। क्यों? एक तो ये कि ज़मानों से पाकिस्तान को अभी क्या ज़रूरत है? इसलिए अभी क्या ज़रूरत है भाई, हमारे मुल्क आएगा, एक बहुत वीक टीम आ रही है। अभी क्या ज़रूरत? वीक टीम आ रही? आर यू किडिंग मी? यार जिम्बाब्वे से भी हारेंगे। आर यू किडिंग मी? भूल गए 4 हफ्ते पहले जिम्बाब्वे वो 50 कर दिए थे वहाब रियाज ने, तो बचत हो गई थी सर आपकी। भाई छोड़े यार, 50 वहाब रियाज, जिम्बाब्वे हराएगा पाकिस्तान कि हमें। खुदा की कसम हार जाओगे अगर इसी तरह खेलते रहे तो। और नहीं काशिफ भाई, ऐसी बात नहीं करें। तो मेरे शहजादे, अब खैर मैंने 2 हफ्ते पहले ये भी कहा था कि बांग्लादेश से नहीं हार सकते हम लोग, तो मैं तो अब तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा मैं शहर में। मेरे अगर जिम्बाब्वे से We need to take a quick break. I apologize, Rashid. Assalamu alaikum. Sorry. We need to take a quick commercial break. Viewers, please हमारे साथ रहिएगा, and we'll be back in a couple of minutes. Thank you so much.